اسی لیے تو ہر ایک دل پہ راج کرتا ہے، اسی لیے تو ہر ایک دل پہ راج کرتا ہے، غم حسین دکھوں کا علاج کرتا ہے، غم حسین دکھوں کا علاج کرتا ہے، علی کے نام میں وہ خاص چاشنی ہے قسم، علی کے نام میں وہ خاص چاشنی ہے قسم، کرے تو ورد سہانا مزاج کرتا ہے، کرے تو ورد سہانا مزاج کرتا ہے، سلام ہو تیری جرأت پہ عابد بیمار، سلام ہو تیری جرأت پہ عابد بیمار، تہس نہس جو امیروں کا تاج کرتا ہے، اور حسین آج بھی تنہا ہے دشت کربل میں، حسین آج بھی تنہا ہے دشت کربل میں، یزیدیوں کی حمایت سماج کرتا ہے، یزیدیوں کی حمایت سماج کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزم سخن کے ایک اور نشست کے ساتھ ذوالفقار علی حاضر خدمت ہے، اور آج ہماری نشست کے مہمان ہیں جناب عاشق حسین عاشق صاحب۔ سر بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، عاشق حسین عاشق کا تعلق گلگت بلتستان میں اردو غزل کے حوالے سے بہت معروف ہے۔ آپ نے فرمایا کہ زہر بھر بھر کے پیار دیتے ہیں، زہر بھر بھر کے پیار دیتے ہیں، دوست کو دوست مار دیتے ہیں، وہ محبت کے نام پر ہم کو الجھنوں میں اتار دیتے ہیں، اور وقت اچھا ہو یا برا عاشق ہم خوشی سے گزار لیتے ہیں۔ عاشق صاحب، چونکہ ناظرین آپ جانتے ہیں گمشدہ خواب کے نام سے آپ کا جو پہلا مجموعہ کلام شائع ہوا تھا، اور اس کے بعد سے کافی عرصہ ہے یقیناً آپ دوسرے مجموعہ کلام کی طرف بڑھ رہے ہوں گے۔ وہیں سے شروع کرتے ہیں، چونکہ شاعر ادیب کے لیے کتاب کا نام رکھنا ایک بڑا اہم معاملہ ہوتا ہے، تو گمشدہ خواب کیوں ہے؟ کچھ اور بھی تو ہو سکتا تھا اس کا۔ بہت شکریہ ذوالفقار، آپ کے وساطت سے ہم اپنے خوبصورت ناظرین تک ہماری گفتگو پہنچ رہی ہے، تو اس کا میں اسکردو ٹی وی کا اور آپ کا شکریہ ادا کروں گا، اور آپ نے مجھے سے ادبی طالب علم کو موقع فراہم کیا۔ یقیناً آپ کا سوال بہت ہی خوبصورت ہے کہ کسی بھی شاعر کا حوالہ، اس کی کتاب کا نام، اور اس کا خصوصاً اس کا پہلا شعری مجموعہ ہوتا ہے۔ شعری سفر میں میرا کم و بیش 20-22 برس ہو گئے۔ جی ماشاء اللہ۔ گمشدہ خواب رکھنے کا جو بہت سارے انسانوں کے خواب ہوتے ہیں، انسان بچپن سے ہی خواب آلودہ ہوتے ہیں، اور خوابوں کے ذریعے ہی انسان زندگی میں تعمیر کا جو سفر ہے، اگر خواب دیکھنا انسان چھوڑ دے تو وہ تعمیر کا جو سفر ہے وہ رک جائے گا۔ لیکن اور خواب بھی مختلف ہوتے ہیں۔ آپ روشنی کے خواب دیکھتے ہیں، اچھائی کے خواب دیکھتے ہیں، لیکن انسان کی زندگی میں کبھی مایوسی، کبھی امیدیں، اس سے بھی بھرپور ہوتی ہے زندگی۔ تو بہت سارے خواب ایسے ہوتے ہیں جس کے تلاش میں آپ رہتے ہیں، لیکن وہ آپ کو نظر نہیں آتے، وہ آپ کو گم ہوتے ہیں۔ میری بھی بہت ساری منزلیں ہیں، میرے بھی بہت سارے ایسے خواب ہیں جن کو میں تعبیر بنانا چاہتا ہوں، لیکن وہ فی الحال مجھے میسر نہیں ہے۔ تو میں نے اپنی شاعری میں، میری شاعری میں اکثر و بیشتر آپ کو ایسی چیزیں ملیں گی، کسی چیز کی تلاش میں، روشنی کی تلاش، یا خوش فکری کی تلاش، یا کسی حسن و جمال کی تلاش۔ تو میں ایسے خوابوں کو گمشدہ خواب سمجھتا ہوں جو ابھی میرے اس میں نہیں ہے، میرے پاس نہیں ہے، لیکن میں ان کی تلاش میں ابھی مصروف عمل ہوں۔ میں ایک دن ان خوابوں کو تلاش کروں گا، تو انہی کی خوابوں کی تلاش نے، انہی خوابوں کے طرف بڑھنے کا جو انسان کے اندر جو محنت کا، جستجو کا جو لگن ہے، اس کو میں نے گمشدہ خواب قرار دیا۔ بہت اچھی بات کی عاشق صاحب آپ نے فرمایا کہ یقیناً وہ خواب ہی ہے جو انسان کو آگے بڑھنے کی طرف راغب کرتے ہیں، اور آگے بڑھنے کا سلسلہ خوابوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ عاشق صاحب، آپ کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ بلا مبالغہ میں اگر عرض کروں، چونکہ اس چینل کی وساطت سے ہمیں بہت سارے لوگ سن رہے ہیں، آپ کے کلام کی انفرادیت یہ ہے کہ موضوعات آپ کے ماشاءاللہ بہت ہی بہترین ہیں۔ تو میں ایک کلام کی طرف اشارہ کروں گا جو ابھی میں نے شروع میں سنایا، زہر بھر بھر کے پیار دیتے ہیں، شکایت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ آپ کی شکایت کس سے ہے؟ مخصوص قبیلے سے ہے
تو ذرا بتائیے گا۔ انسان کی جو خصوصاً شاعری کا جو طبع ہے، شاعر لوگ ہوتے ہیں حساس، وہ کسی ماحول سے متاثر ہوتا ہے یا اس کو کوئی کرب مل جاتی ہے یا کوئی درد ہو جاتے ہیں، تو کسی بھی غزل یا نظم کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ یا کوئی نہ کوئی محرکات ضرور ہوتی ہیں۔ بہت اچھے۔ تو کچھ کبھی کبھی ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ ایسے دوستوں سے ہماری ملاقات ہو جاتی ہے جو آپ کو منہ میں مٹھاس اور کیا کہتے ہیں وہ، یعنی حضرت جگر مراد آبادی کے مطابق اگر کہوں کہ آدمی سے ملتا ہے دل مگر کم کسی سے ملتا ہے، وہی بات، یعنی مل تو رہے ہوں گے بظاہر، خصوصاً ہماری منافقانہ رویے کی منافقانہ رویہ۔ ایک تو بہت اچھی میں یہ چینل کے وساطت سے بلا مبالغہ کہوں کہ ہم ایک ہیپوکریٹ معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارے معاشرے کا مجموعی جو تخیل ہے وہ منافقانہ ہے۔ ہم اب کھل کے اظہار نہیں کرتے ہیں، یا دشمنی کریں تو کھل کے کرنے والے، یا دوستی کریں تو کھل کے کرنے والے نہیں ہوتے۔ ہمارے منہ میں اس میں دل میں زہر ہوتا ہے لیکن منہ میں وہ مٹھاس لے کر آتا ہے۔ تو انہی لوگوں سے شکایت معاشرے کا اجتماعی المیہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ بیشتر لوگوں کی یہ بات ہے، آپ اس معاشرے میں رہتے ہیں تو ہم اکثر و بیشتر ایسے لوگوں سے شکایت ہوتی ہے، عام لوگوں سے آپ کی شکایت نہیں ہوتی۔ جس لوگوں سے آپ کو درد ملتا ہے، جن سے آپ کو امیدیں وابستہ ہے، وہ اپنے مقصد کے لیے، وہ اپنے مطلب کے لیے آپ کے خصوصاً شاعروں اور ادیبوں کے ساتھ یہ المیہ شروع دن سے آج دن تک چلا رہا ہے کہ آپ شاعروں کی زندگی اچھی نہیں ہوتی، ان کا جو معاشی حالت بہتر نہیں ہوتی، سڑکوں پہ رہنا پڑتا ہے۔ تو میں اکثر سوچتا تھا یار ایسا کیوں ہوتا ہے، تنہا کیوں ہے؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، شاعر لوگ حساس ہوتے ہیں، وہ اپنے انا کو مجروح ہونے نہیں دینا چاہتے، ان کو اپنی انا سے پیار ہوتا ہے، اور اس انا کی قدر کرنے والے، اس انا کا لاج رکھنے والے اس معاشرے میں جب نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے وہ شکایت کرنے پہ اتر گئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کہ دنیا میں مذہب دنیا کا ایک بہترین ذریعہ یا بہترین قانون ہے، لیکن مذہب میں جب تجارت آ گئی تو اس میں بھی خرابیاں پیدا ہو گئی۔ اسی طرح ادب معاشرے کا دماغ ہوتا ہے، معاشرے کی آنکھ ہوتی ہے، جبکہ معاشرے کی جراحی کرنے والے شاعر اور ادیب ہوتے ہیں۔ ان کے معاشی جو زندگی ہے اس کو آپ دیکھیں گے تو وہ معاشی طور پر ساؤنڈ نہیں ہوتے، ان کو معاشی طور پر وہ مضبوط نہیں ہوتے، تو اس کے بھی اثرات، اس کی بنیادی وجہ یہ ہو گئی، خصوصاً جو میں سمجھتا ہوں ادب میں بھی تجارت آ گئی ہے، ادب میں بھی کاروبار آ گیا۔ تو میں نے کسی زمانے میں اسی درد کا اظہار کیا تھا کہ ادب برائے ادب یا حیات ہے، لیکن بنا دیا ہے اسے کاروبار لوگوں نے۔ تو اس طرح کا ماحول ہے، تو اس پہ بھی گفتگو ہوگی۔ تو یہ کسی بھی شعر یا غزل کے پیچھے کوئی نہ کوئی محرکات ہوتی ہے۔ یقیناً عاشق بھائی بہت اچھی بات کی۔ ادب جو ہے یا ادیب جو ہے وہ معاشرے کا نباز ہے، جب آپ وہ معاشرے کی ترجمانی ٹھیک سے نہیں فرما رہے ہیں تو ظاہری بات ہے پھر۔ تو عاشق صاحب اسی سے جڑے ہوئے معاملات آپ نے دیکھا کہ ماضی میں ادب کے ذریعے، شعراء کے ذریعے بہت سارے معرکے خواہ وہ علمی ہو یا جغرافیائی حوالے سے سر کیے گئے۔ ہمیں لگتا ہے اجتماعی طور پہ بیشتر، میں پورے پاکستان کی اگر میں بات کروں تو بیشتر شعراء ادیب وہ کسی نہ کسی مصلحت پسندی کا شکار تو نہیں ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے؟ اس کا احساس شاعر اور ادیب آپ نے فرمایا کہ معاشرے کا نباز ہوتے ہیں، لیکن اس کی بات پھر یہی ہوتی ہے کہ دیکھیں جب برصغیر و پاک ہند میں آپ اردو ادب کی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو آپ کو مختلف تحریکات نظر آئیں گے۔ اچھا آپ دور متقدمین میں دیکھیں، پھر سر سید احمد خان کی تحریک ہے، پھر اس کے بعد ان کی تحریک ہو گئی، پھر جدیدیت کا جو کی تحریک تک، یہاں آج کل لوگ جدیدیت کی طرف بڑھ رہے ہیں، نئے نئے الفاظ جدت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو مصلحت کا شکار انسان کو ہونا پڑتا ہے، شکم انسان کے ساتھ ہے، پیٹ انسان کے ساتھ ہے۔ اس طرح آج کے معاشرے میں بھی ہے، بہت سارے شعراء ایسے ہیں جن کے کلام ہم تک نہیں پہنچے، حالانکہ ان کا جو کلام ہے وہ کسی معیار میں، کسی اس میں، تو پروپیگیشن، ایک گروپ بندی بھی ادب میں رہی ہے شروع سے، تو آج بھی ہے۔
آپ غالب اور کیا کہتے ہیں استاد ذوق سے لے کر فراز اور افتخار عارف تک، اور آج کی دنیا میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں، مختلف تنظیمیں بن گئی ہیں. اب انسان کے ساتھ انسان مفاد کا شکار ہو جاتے ہیں. تو وہ ہر انسان کی کوشش یہی ہوتی کہ وہ اپنا نام کمائیں اور سیڑھیاں طے کر کے عروج تک پہنچ جائیں. تو اس سے خصوصاً پچھلے آپ 50 فراز اور محسن نقوی کے بعد کی اگر زندگی، اگر پروین شاکر کو آپ پڑھیں، بہت زبردست شہرا پاکستان نے دیے، لیکن اس کے بعد وہ تحریکات، وہ علمی ادبی خدمت اب پاکستان میں بھی نظر نہیں آتی، کیونکہ اب معاشرہ بڑھ گیا مشینی زندگی کی طرف. بالکل شاعر شعر کہہ کے یا شاعری کر کے، افسانہ لکھ کے، ناول لکھ کہ لوگوں کو روزگار نہیں ملتی، یا اس کی وجہ سے پھر ادیبوں شاعروں کے لیے اتنا پاکستان میں ہے. پاکستان میں مختلف ادبی اکادمی ادبیات ہے، وہاں پر شعراء کے لیے بڑا شعراء شاعر اور ادیبوں کے لیے مواقع ہے. لیکن جس طرح گلگت بلتستان آئینی حوالے سے محرومی کا شکار ہے، اسی طرح ادبی حوالے سے بھی گلگت بلتستان بہت سارے، خصوصاً ہمارے ہاں کچھ بھی نہیں ہے ادیبوں کے لیے، شاعروں کے لیے. ایون کی شاعروں اور ادیبوں کو شام کو بیٹھنے کے لیے ایک چھوٹی سی جگہ بھی نہیں ہے. تو یہاں پر یہ بہت بڑی بات ہے. گلگت بلتستان کے شعراء کو میں سلام پیش کرنا چاہوں گا کہ وہ کم مسعت وسائل میں کچھ بھی نہ ہونے کے باوجود ادب سے محبت، زبان سے محبت ہے، جس کی وجہ سے وہ شاعری کی طرف، افسانے کی طرف، ناول کی طرف اور تحقیقی مواد کی طرف بڑھ رہے ہیں. بالکل عاشق صاحب، آپ نے پاکستان اور پھر اس کے بعد گلگت بلتستان کی موجودہ ادبی صورتحال کی طرف اشارہ کیا. تو عرض یہ کر رہا تھا میں کہ جب کوئی بندہ یا کوئی شاعر ادیب جو ہے مصلحت پسندی کا شکار ہوتا ہے، تو ظاہر ہے اس کا براہ راست اثر جو ہے آپ کے ادب پہ پڑ رہا ہوتا ہے. تو لوگ ادب سے وہ نظریات اخذ نہیں کر سکتے ہیں، وہ اس پہ میں کہوں گا اعتبار نہیں کر سکتا، چونکہ وہ کسی نہ کسی مصلحت پسندی کا شکار ہے. اسی سے میں آگے بڑھوں گا. عاشق صاحب، نظریہ ضروری ہے، یقینی بات ہے. تو بات یہ ہے کہ آدمی شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ایک سوال تو یہ، اور دوسرا سوال یہ کہ کوئی نظریہ آپ رکھتے ہیں مخصوص کہ آپ موضوع طبع تو ہے، اس کے علاوہ بھی تو آدمی کا ایک اپنا ایک نظریہ ہونا چاہیے. یہ دو سوالات آپ اس پہ مختصراً. بہت شکریہ. یہ بھی بہت ہی اچھا سوال ہے. یقیناً نظریہ ہونا چاہیے. دوسرا یہ بات ہے، ایک شاعر ہوتا ہے، ایک نہیں ہوتا. مصلحت پسندی کا جواب بھی اسی میں ہے. جی. بہت سارے شاعری ایک ہنر ہے، اور اس کو سیکھ کے بھی آدمی شاعری کر سکتا ہے. جس کو ردیف قافیے کا، اس کے اوزون کا پتہ ہو تو وہ شعر کہہ سکتا ہے. لیکن ایک ایسا ہوتا ہے جس کو اللہ نے فطری طور پر شاعر بنایا ہے. جو لوگ مصلحت پسندی کا شکار ہیں وہ متشاعر ہیں. اچھا جی. وہ متشعرا، وہ لوگ صرف اس کو نمود و نمائش سے کام ہے. وہ آگے آنا چاہتے ہیں. اور آج ہمارے ہاں سب سے بڑا المیہ یہی ہے ہمارے معاشرے کا. یہاں پر جو حقیقی شعراء ہے، اصلی جو فنکار ہے، ان کو آپ اس کے انا سے پہچانیں گے. جو لوگ انا پرست تھے، جو لوگ ان مصلحت پسندی کا، شہرت پسندی کا، اس کے اندر اگر وہ نہیں، وہ اپنا کام کر رہا ہے، ان لوگوں کو بڑے پیمانے پر محافلوں میں آپ کو جگہ نہیں ملے گی. وہ تنہائی کا شکار ہوتے رہیں گے. اور ہمیشہ اردو ادب کو ہمیشہ پریشان انہی لوگوں نے کیا ہے جو گٹری میں پھر رہے تھے، جن کا گزر بسر فٹ پاتھ پہ ہوا ہے، جنہوں نے درد دیکھا ہے. میرے ایک دوست کا کہنا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ میں ان کا نام لوں گا، فخر عباس صاحب، ریڈیو پاکستان پہ بڑے اچھے. ان کا کہنا یہ تھا کہ ادب دکھ ہے، ادب دکھ کشیدنے کا نام ہے. تو وہ لوگ اب جو متشاعر ہوتے ہیں، جو وہ شاعری کو ذریعہ سیڑھی بناتے ہیں، یا ادب کو سیڑھی بنا کے شاعری، خصوصاً مشہور ہونے کے لیے شاعری سب سے بہترین ذریعہ ہے. جہاں میں سمجھتا ہوں نثر نگار سے زیادہ شعراء کو اس لیے جلدی جگہ ملتی ہے کیونکہ آپ بہت ہی کم وقت میں آپ ایک شعر میں بہت بڑی بات کہہ جاتے ہو. لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے پاکستان میں بھی یہی ہوتا رہا ہے. اب یہ سلسلہ یہاں تک جڑ گیا ہے. تو آپ نے یہ بھی فرمایا. دوسرا یہ ہے کہ ہر شاعر کا، ہر کلاکار کا ایک نظریہ ضرور ہونا چاہیے، اور ہوتا بھی ہے. اور خصوصاً میں اپنی بات کروں گا، میری طبع نظم سے زیادہ غزل میں رواں ہے، اور میں غزل کا شاعر ہوں. میں اپنے آپ کو غزل کا شاعر مانتا ہوں. اور غزل اس لیے مجھے پسند ہے، یوں تو غزل اردو ادب میں سب سے محبوب صنف سخن ہے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپ اس 6-7 شعر میں
آپ مختلف موضوعات پر اپنے سامعین کو یا اپنے جو قارئین ہیں اس کی توجہ آپ مختلف موضوعات پر مبذول کر سکتے ہیں، اور آپ ایک شعر میں 7 شعر میں آپ مختلف موضوعات بیان کر سکتے ہیں، آپ اپنے دل کا درد بیان کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں ہے کہ شاعر درد دکھائیں، آپ اس کی درد کی دوا بھی لوگوں کو دکھائیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ معاشرے میں جو میں محسوس کرتا ہوں، جس کرب کو میں اپنے ذات کے کرب کے ساتھ ساتھ بیرونی کرب کو بھی محسوس کرتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے کرب کو صرف اپنے درد اپنے آپ تک محدود نہ رکھوں، بلکہ اس کو معاشرتی درد کا اظہار ہو، جس میں معاشرے کے لیے کچھ نہ کچھ اس مثال کے طور پر ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کے خلاف آپ آواز اٹھائیں، اور اس آواز میں وہ پیغام ہو جس سے معاشرے کے دیگر لوگوں کو بھی جرأت اظہار ملے کہ وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ تو یہ میرا نظریہ ہے، اور میری کوشش یہی ہے کہ میں اپنے کلام میں رومانیت یقیناً ہر انسان کی بہت ضروری ہے، رومانیت پسندی شاعری کا حسن ہے، شاعری کی خوبصورتی ہے، وہ یقیناً انسان کے جو اندر رومانس نہیں ہے، محبت نہیں ہے، تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ لیکن بس قسمتی کہیں یا ہماری کم ظرفی کہیں کہ ہم محبت جیسے اعلیٰ وہ عرفہ احساس کو ہم نے عجیب سا احساس بنا دیا، بہت سستا بنا دیا۔ اسی طرح ہم ایک ایسے معاشرے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا کہ ہم ایک ہیپوکریٹ معاشرے میں رہتا ہے، جس کی وجہ یہ آپ کڑوا سچ، تلخ حقیقت، اس سے آپ مانیں حقیقت، تو میرے خیال میں حقیقت تلخ نہیں، وہ تو شہد سے بھی شیرین ہے۔ حقیقت پسند انسان وہ تلخ کیوں ہے؟ کیونکہ ہمیں حقیقت سننے کا ہمیں جرأت نہیں ہے۔ سچ کڑوا کیوں ہے؟ سچ تو میٹھا ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، سچ کو تو قند کی طرح ہونا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں اب یہ ضرب المثل ہے کہ کڑوا سچ، تلخ حقیقت۔ اس کی بنیاد یہی ہے کہ ہم سچ سے بھاگنے والے اور حقیقت سے آنکھ چرانے والے معاشرے میں رہتے ہیں۔ عاشق صاحب بہت اچھی بات کی آپ نے، بہت ہی خوبصورت گفتگو ابھی ناظرین اس وقت جاری ہے، بزم سخن آپ دیکھ رہے ہیں، اور ہم نے عاشق بھائی سے ابھی انتخابی کلام بھی سننا ہے، چونکہ ہم نے عرض کیا، پھر اس کے بعد گفتگو سلسلے کو مزید ہم دراز کریں گے۔ عاشق صاحب کلام کی اگر میں فرمائش کرواؤں گا، کلام یاد ہے تو بالکل یاد ہے، میں سلام کے 2 شعر سے پھر میں غزل کی طرف بڑھوں گا۔ اسی لیے تو ہر ایک دل پہ راج کرتا ہے، اسی لیے تو ہر ایک دل پہ راج کرتا ہے، غم حسین دکھوں کا علاج کرتا ہے، غم حسین دکھوں کا علاج کرتا ہے، علی کے نام میں وہ خاص چاشنی ہے قسم، علی کے نام میں وہ خاص چاشنی ہے قسم، کرے تو ورد سہانا مزاج کرتا ہے، کرے تو ورد سہانا مزاج کرتا ہے، سلام ہو تیری جرأت پہ عابد بیمار، سلام ہو تیری جرأت پہ عابد بیمار، تہس نہس جو امیروں کا تاج کرتا ہے، اور حسین آج بھی تنہا ہے دشت کربل میں، حسین آج بھی تنہا ہے دشت کربل میں، یزیدیوں کی حمایت سماج کرتا ہے، یزیدیوں کی حمایت سماج کرتا ہے۔ اور آگے بڑھوں گا، پھر آپ کا موضوع ہے غزل کی طرف کی، غزل سے چند اشعار کی۔ دیاڑی دار ہیں ہم خود کفیل ہونے تک، دیاڑی دار ہیں ہم خود کفیل ہونے تک، کریں گے خوب مشقت علیل ہونے تک، کریں گے خوب مشقت علیل ہونے تک، ہمارے سر سے گزر کر گئے کئی دریا، ہمارے سر سے گزر کر گئے کئی دریا، بچاؤ کے لیے کوئی سبیل ہونے تک، بچاؤ کے لیے کوئی سبیل ہونے تک، اور 1000 لفظوں کے پیکر بدلنے پڑتے ہیں، 1000 لفظوں کے پیکر بدلنے پڑتے ہیں، خیال خام کو پختہ دلیل ہونے تک، بہت اچھی بات، خیال خام کو 1000 لفظوں کے پیکر بدلنے پڑتے ہیں، خیال خام کو پختہ دلیل ہونے تک، اور غریب شہر کی غربت کا خون ہوتا ہے، غریب شہر کی غربت کا خون ہوتا ہے، فصیل شہر حسین و جمیل ہونے تک۔ تو اس قسم کی بس عاشق صاحب بہت خوب، ماشاءاللہ آپ نے کیا خوب فرمایا۔ اور میں یہ کہوں گا کہ شاعر ادیب اگر معاشرے کی عکاسی نہیں کر سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے
فیلڈ کے ساتھ، اپنے شعبے کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ عاشق صاحب کا خاصہ یہ رہا ہے کہ ان کے ہاں ایسے موضوعات بے شمار ہیں، اور وہ یقیناً انہوں نے ابھی فرمایا کہ ان کے نظریے کی ترجمانی بھی ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا سر عاشق صاحب کہ لٹ جاتی ہے ہر روز غریبوں کی کمائی، اگر یہ غزل یاد ہے، یہ غزل بالکل ہے کہ یا میں ہی غلط ہوں، میرا کردار غلط ہے، بھائی کیا کہنے، یا میں ہی غلط ہوں، میرا کردار غلط ہے، یا شہر کے لوگوں کا ہی معیار غلط ہے، یا شہر کے لوگوں کا ہی معیار غلط ہے، شہ سرخی میں چھپ جاتے ہیں مطلب کے قصیدے، شہ سرخی میں چھپ جاتے ہیں مطلب کے قصیدے، جو جھوٹ کا حامی ہے وہ اخبار غلط ہے، جو جھوٹ کا حامی ہے وہ اخبار غلط ہے، لٹ جاتی ہے ہر روز غریبوں کی کمائی، پھر بھی نہ کہوں آپ کی سرکار غلط ہے، پھر بھی نہ کہوں آپ کی سرکار غلط ہے، اور مظلوم کی آواز نہ بن جائے تو عاشق، مظلوم کی آواز نہ بن جائے تو عاشق، اس عہد کا ہر ایک قلم کا غلط ہے۔ بہت اچھے عاشق صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ایک اور نشست میں ہم آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے۔ ناظرین، ادب برائے زندگی جو ہے یقیناً ہمارا موضوع ہے، اور ہم اس موضوع کے تحت پروگرام کرتے آ رہے ہیں۔ شاعر سوچنے کا اور شاعر نیا سوچنے کا زاویہ عطا کرتا ہے۔ شاعری تازہ زمانوں کی ہے معمار فراز، یہ بھی ایک سلسلہ کن فیکون ہے، یوں ہے۔ اللہ نگہبان۔